کعبے کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحا تم پہ کروڑوں درود۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ پروگرام لے کر آئے ہیں تم پر کروڑوں درود۔ آئیے ایک حکایت آپ کو سناتا ہوں۔ القول البدیع میں یہ حکایت موجود ہے۔ ایک اللہ کے ولی گزرے ہیں سیدنا منصور بن عمار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ ان کو انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ انہوں نے جواب دیا کہ میرے پروردگار عز و جل نے مجھ سے سوال کیا تو منصور بن عمار ہے؟ میں نے عرض کی ہاں یا رب العالمین۔ پھر فرمایا تو ہی ہے جو لوگوں کو دنیا سے نفرت دلاتا تھا اور خود دنیا کی طرف راغب تھا۔ اب یہاں ہم جیسے مبلغین کے لیے، بیان کرنے والوں کے لیے بھی درس عبرت ہے، ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے۔ یہ بات سن کر سیدنا منصور بن عمار نے کہتے ہیں میں نے عرض کی یا اللہ واقعی بات تو یہی ہے، لیکن جب بھی میں نے کسی اجتماع میں بیان شروع کیا تو پہلے تیری حمد و ثنا بیان کی، اس کے بعد تیرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا، پھر اس کے بعد لوگوں کو واعظ و نصیحت کی۔ میری اس عرض کے بعد اللہ پاک کی رحمت جوش میں آئی اور ارشاد ہوا اے فرشتو اس کے لیے آسمانوں میں منبر رکھ دو کہ جیسے یہ دنیا میں بندوں کے سامنے میری بزرگی بیان کرتا تھا، آسمانوں میں میرے فرشتوں کے سامنے میری عظمت کو بیان کرے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، درود پاک پڑھنا فائدے سے خالی ہے ہی نہیں۔ بعض اوقات ہم یہ سوچتے ہیں کہ یار یہ عمل کروں گا تو پتہ نہیں قبول ہوگا یا نہیں ہوگا، مگر درود پاک ایک ایسا عمل ہے۔ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ درود پاک بارگاہ الہی میں مقبول ہی مقبول ہے، اس لیے کہ درود پاک جانے کائنات کے لیے دعا ہے۔ اللہ اکبر۔ لہذا درود پاک کی کثرت کریں اور انشاءاللہ رحمت الہی سے بڑا حصہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ ایک بار پھر محبت سے درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، دل نکل جانے کی جائے آہ کن آنکھوں سے وہ، دل نکل جانے کی جائے آہ کن آنکھوں سے وہ، ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے، ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے، گل کھلے گا آج یہ ان کی نسیم فیض سے، گل کھلے گا آج یہ ان کی نسیم فیض سے، خون
روتے آئیں گے، ہم مسکراتے جائیں گے۔ اور ہاں چلو حسرت زدوں سنتے ہیں وہ دن آج ہے۔ ہاں چلو حسرت زدوں سنتے ہیں وہ دن آج ہے۔ یہ خبر جس کی کہ وہ جلوہ دکھاتے جائیں گے، یہ خبر جس کی کہ وہ جلوہ دکھاتے جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے ساتھ مبلغ دعوت اسلامی عبد الاحد اتاری، مبلغ دعوت اسلامی محمد اختر اتاری، مبلغ دعوت اسلامی محمد ناصر اتاری تشریف فرمائیں۔ اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اختر بھائی، درود پاک کے فضائل و کمالات، اس کی برکات کو سمیٹنے کے لیے ہم درود پاک کے فضائل بیان کرتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں آپ کیا ذکر فرمائیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ معجم کبیر کے حوالے سے ایک روایت ہے، حضرت سیدنا رویفع بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو یہ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقربہ عندک یوم القیامہ، جس شخص نے یہ درود پاک پڑھا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ اب یہ کتنی برکت والی بات ہے، الحمدللہ۔ اور دعوت اسلامی کے دیگر برکات کے علاوہ ایک برکت یہ بھی ہے، ہفتہ وار اجتماع جمعرات کو تقریباً جہاں جہاں بھی ہوتے ہیں وہاں یہ درود پاک پڑھائے جاتے ہیں، اور اس میں یہ درود پاک بھی پڑھایا جاتا ہے، اور جب مسلسل بندہ پڑھتا ہے اسے یاد ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ اور امیر سنت فرماتے ہیں کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنی عادت بنا لیں، انشاءاللہ شفاعت نبی پاک کو آپ کو نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ اور بھی بے شمار برکتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی، بالخصوص مدنی چینل کے ناظرین کو بھی، اس درود پاک کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک صاحب نے بڑا پیارا ایک جملہ کہا ہے، یہ جو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ درود پاک کا بولتے ہیں، بولا بہت اچھا وظیفہ ہے، پڑھنا بھی چاہیے، لیکن جیسے ہمارے شجرے کے اندر بھی ہے کہ کم سے کم ایک بار کوئی ایک تعداد ایسی ہو کہ آپ باوضو ہو، قبلہ رو ہو، ذہن نصیب کے مسجد بھی ہو، اور پوری توجہ کے ساتھ سنہری جالیوں کے حضور آپ اپنے آپ کو پیش کریں، اور پھر یہ درود پاک کا کم سے کم بھلے وہ 100 مرتبہ ہو، لیکن ایک دفعہ ایسا ہو، کیونکہ یہ اہتمام کے ساتھ وہ چلتے پھرتے بھی ہو جائے گا، صحیح ہے، لیکن وہ جو ہوگا نا وہ کچھ اور کمال کا ہوگا، بولا عادت بن جائے گی۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا۔ آمین آمین۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی ہے۔ ابھی جو آپ پڑھ رہے تھے نا کہ یہ درود پاک پڑھیں، یہ نبی پاک کے طرف لو بنانے کا کتنا پیارا وظیفہ ہے۔ یعنی یہ جو اعلیٰ فرما رہے کہ ہم نے سنا ہے کہ نبی پاک کی قیامت میں رسائی ہوگی، اب لو بنانی ہے حضور کی طرف توجہ، تو وہ کیسے ہے بھائی عبدالاحد بھائی؟ درود پاک پڑھتے رہو، حضور کی توجہ آئے گی، اب قیامت میں جب جائیں گے تو نبی پاک پہچان لیں گے یہ مجھ پر درود پاک پڑھنے والا ہے، تو شفاعت فرمائیں گے نا۔ پھر اس کی ایک روایت بھی ہے نا کہ ایک گروہ ایسا آئے گا
جن کو میں کثرت درود پاک پڑھنے کی وجہ سے پہچانتا ہوں. واہ واہ واہ، ایک گروہ ایسا آئے گا، سبحان اللہ، اللہ کرے کہ اس میں ہمارا شمار ہائے ہے. ہائے، یہاں بھی تو کہتے ہیں نا کہ یہ درود والے ہیں، کیا بات، درود و سلام ہائے، والے. سبحان ہم اللہ. قیامت اللہ میں کرے بھی کہ درود و روز سلام والے. محشر بھی اسی نسبت کے ساتھ اٹھائے گا. انشاءاللہ انشاءاللہ. بڑی خوبصورت بات کہ ہم درود و سلام والے، قیامت میں بھی عبدالحاد بھائی اللہ کرے ہم درود و سلام والے ہی اٹھیں اور نبی پاک ہمیں درود و سلام سے پہچانے، اور اللہ سے عرض کرے مولا یہ وہ ہے جو مجھ پر دنیا میں درود پڑھا کرتے تھے، مولا انہیں میری شفاعت سے جنت میں داخل کر دے. پہچان کی بات کرتے ہیں، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان عالی شان ہے. ارشاد فرمایا بے شک اللہ پاک نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور جسے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت بھی عطا فرمایا. سبحان اللہ. اللہ اکبر. بس قیامت تک جو کوئی مجھ پر درود پاک پڑھے گا، اللہ اکبر، تو وہ مجھے اس کا اور اس کے باپ کا نام پیش کرتا ہے. واہ واہ، کہتا ہے کہ فلاں بن فلاں نے آپ پر درود پاک پڑھا ہے. سبحان اللہ. اب آپ غور کر لیجئے کہ کس قدر عالی شان فضیلت ہے سبحان بالکل. اللہ. کہ چلے ایک مرتبہ پہلے درود پڑھ لیتے تاکہ ہمارا نام والد کے نام کے ساتھ لکھ دیا جائے. اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی علیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. وبارک جب وسلم. بندے کو جو ہے نا اس کی آرزو سے ملتا ہے. اب جیسے میں بیان کر رہا تھا اس دوران اچانک دل میں خیال آیا کہ میں اپنا نام کیوں نہ لکھوا لوں. واہ، تو سبحان میں نے یہ بیان کر دیا کہ ہم سب نام لکھوا لیتے ہیں. ہوں، تو اپنی طلب سے پایا جاتا ہے. صحیح. تو آپ جیسی طلب رکھیں گے نا تو ویسا آپ کو ملے گا. تو یہاں پر ایک نقطہ علماء بیان کرتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ایک فرشتے کو یہ طاقت دی گئی ہے، واہ واہ، وہ ساری مخلوق کی آوازوں کو سمجھ لیتا ہے، اور یہ بھی اسے پتا ہے کہ یہ کس کا بیٹا ہے، واہ واہ، یعنی ان کے والد کا نام کیا ہے. کیا بات. تو اس دربان کا حال یہ ہے تو دربان کے آقا کا حال کیا ہوگا، اللہ اللہ، اس سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا سبحان ہوگی، اللہ، وہ اپنے امتی کو کس قدر آسانی کے ساتھ پہچانتے ہوں واہ، گے واہ، واہ. جو کثرت سے درود پاک پڑھتا ہوگا. سبحان تو اللہ. جو آپ نے بات کہی نا کہ ہم پہچانے جائیں گے، انشاءاللہ ہم پہچان گے. بالکل 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 انشاءاللہ پہچانے جائیں گے. اور یہ جو آپ نے حدیث بیان کی اس کے اندر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے. آپ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں یہ جو فرشتہ نام اور والد کے نام کے ساتھ درود بھیجتا ہے، اب ایک لمحے میں نہ جانے کتنے لوگ بھیجتے ہیں. اچھا ایک آدمی نے ایک وقت میں 1000 بار درود پاک پڑھا تو یا دن بھر میں اس نے 2000 بار درود پاک پڑھا، تو فرماتے ہیں ایسا نہیں کہ وہ دن بھر کا پورا درود ایک مرتبہ جا کے پیش کرتا ہو، نہ نہ نہ، ابھی درود پڑھا، اللہ نے فرشتے کو یہ طاقت دی ہے کہ وہ نبی پاک کے روضے پر حاضر ہو کر بتاتا، عرض کرتا کہ یا رسول اللہ فلاں بن فلاں نے فلاں جگہ سے آپ پر درود بھیجا ہے، یعنی ابھی پڑھے ابھی آپ کا نام حضور کی بارگاہ میں جائے گا. یہ کیلکولیشن ہماری عقلوں سے باہر ہے، بالکل بالکل، اور یہ ہمارے تصور سے بھی باہر ہے صحیح. کہ یہ کیسے ہوگا. جی. معراج کا واقعہ ہمارے سامنے ہے نا، یہ کیسے ہوا، یعنی اس وہ کھوٹی ہلتی رہی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، معراج النبی آپ کو عطا ہوئی اور واپس بھی آ گئے. سبحان تو اللہ. یہ جو اللہ پاک کی طرف سے عطائیں ہوتی ہیں اور یہ جو کچھ مل رہا ہوتا ہے، اور آپ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی محسن بھائی کہ ایک شخص پاکستان میں بیٹھا ہے، ایک شخص امریکہ میں بیٹھا ہے، ایک شخص چین میں بیٹھا ہے، سبحان اللہ. اور راؤنڈ دا کلاک ہر جگہ سے درود پاک پڑھا جا رہا ہے واہ واہ. اور ہر جگہ سے درود پاک پیش کیا جا رہا سبحان ہے. اللہ. اللہ اکبر، کیا عالی شان یہ اور وظیفہ ہے. اور کتنی خوبصورت بات یہ ہے کہ وہ ناموں کے ساتھ پیش ہو رہا ہے اللہ اور ہر مرتبہ نیا پیش ہو رہا ہے، سبحان سارے دن کا ایک ساتھ پیش نہیں ہو رہا. تو آقا پر درود پڑھیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں کو ہم اس حاصل میں کریں. یہ بھی نا کہ میری طلب ان کے کرم کا صدقہ ہے، واہ، ہے نا، یعنی یہ یقین جانیے درود پاک کا پڑھنا، آپ کو اس کی توفیق ملنا، یہ اللہ اور رسول کا بہت بڑا کرم ہے. بالکل صحیح بات، یہ سعادت بھی تو وہاں سے آئی ہے نا، صحیح ہے. اور جب ہے تو پھر اس پر استقامت ہونی چاہیے. ماشاء اللہ، مدنی وہ چینل شعر کے ہے نا بڑا ناظرین کو پیارا. بھی اور ہمارے بھی. وہ فریاد امتی جو کرے حال حال زار میں، ہائے ہائے. ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. سبحان اللہ. فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو.
سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک حدیث عرض کرتا ہوں پھر انشاءاللہ مبلغین سے مزید گفتگو کرتے ہیں. ایک حدیث آپ نے بڑی یعنی بار بار شاید سنی ہو کہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا. 3 اشخاص ایسے ہوں گے، افراد ایسے ہوں گے، ان لوگوں کو اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا. حدیث پاک میں ہے یعنی اس دن اللہ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا اور اللہ کریم کے اس عرش کے سائے میں 3 طرح کے اشخاص ہوں گے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی یا رسول اللہ وہ کون کون ہوں گے؟ ارشاد فرمایا من فرج عن مکروب امتی، جو میری امت کے کسی شخص کی پریشانی کو دور کر دے، ومن احیا سنتی، اور جو میری سنت کو زندہ کر دے، ومن اکثر الصلاۃ علیہ، اور جو مجھ پر کثرت سے درود و سلام پڑھے. ان 3 لوگوں کو قیامت میں عرش کا سایہ ملے گا. بات قیامت کی ہو رہی ہے اور قیامت میں سوائے رب العزت کے عرش کے سائے کے کوئی اور سایہ نہ ہوگا. سورج بہت قریب رہ کر آگ برسا رہا ہوگا، تانبے کی دہکتی ہوئی زمین ہوگی اور ایک عجب منظر ہوگا. انسان حیرانگی کی تصویر بنا ہوا ہوگا کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے. اس وقت کسی کو اگر سایہ مل جائے تو یہ اس کے لیے اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کا ہم کوئی اندازہ لگا نہیں سکتے. آپ اس کا تصور یوں کریں کہ آپ کسی چٹیل صحرا میں جا رہے ہو، سخت گرمی ہو، کوئی دور دور تک نہ درخت ہو نہ کوئی سائبان ہو، اور پیاس بھی شدید ہو، دھوپ کی تپش بھی بڑھتی جا رہی ہو. اب یہ ہے کہ جہاں لب پر آ گئی ہے، اب اس حالت میں اگر کہیں آپ کو دور سے کوئی سایہ نظر آئے اور آپ کو آدھا پونا گھنٹہ اس سائے میں بیٹھنے کی اجازت مل جائے، موقع مل جائے، تو کتنی بڑی نعمت ہوگی. یہ ساری مثال ہے قیامت کو، اس کے حوالے سے ہم کوئی تصور بھی نہیں کر سکتے. مگر عرش کا سایہ اگر چاہیے تو نبی پاک پر درود پاک کثرت سے پڑھنے چاہیے، حضور اکرم کے امتیوں کی پریشانی کو دور کرنا چاہیے، اور ساتھ ہی جو نبی پاک نے فرمایا کہ میری سنتوں کو زندہ کرنا، ان پر بھی ہمیں عمل کرنا چاہیے. اور ہم دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں یہ دیکھتے ہیں عبدالاحد بھائی کہ الحمدللہ ان تینوں چیزوں پر عمل کا ہمیں ذہن بھی دیا جاتا ہے اور اس کے مواقع بھی ہمارے پاس ہیں. سنتوں پر عمل کریں، مسلمانوں کی مدد کریں اور درود پاک. کیا کہتے ہیں اس تعلق سے آپ؟ ماشاء اللہ ہمارا FGRF پورا شعبہ ہے مسلمانوں کی خدمت کا الحمدللہ، جس میں ایک انسانیت کو اچھے انداز سے ٹریٹ کیا جاتا ہے، ان کی مدد کی جاتی ہے، ان کی خدمت کی جاتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ سعادت بھی ملتی ہے کہ مسلمانوں کے جو مسائل ہیں اس کو حل بھی کیا جاتا ہے. اور ساتھ ساتھ درود پاک پڑھنے کی جو فضیلت، جیسے آپ نے یہ آخر میں فرمایا کہ اکثر مجھ پر درود پاک، تو درود پاک جو کثرت سے پڑھتے ہیں، اچھا جو ہمارے یہاں تو ایک شان ہے کہ دعوت اسلامی کا درس شروع ہی درود پاک سے ہوتا ہے. حمد و صلات کے بعد درود پاک کے 4 صیغے پڑھائے جاتے ہیں، پھر درود پاک کی فضیلت بتائی جاتی ہے، پھر صلو علی الحبیب کی کثرت یہ آپ امیر سنت کی زبان سے سنیں گے. یعنی بار بار کسی بات پر اختتام کی طرف آتے تو صلو علی الحبیب فرماتے ہیں. اللہ اکبر، متوجہ کرنے کے یعنی اس کا معنی کیا ہے کہ حبیب پر درود پڑھو صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو ہم یہ غور کریں. اور پھر اتنے علماء گزرے ہیں، ایک بزرگ ہیں ان کا نام حضرت سلیمان جزولی علیہ رحمہ. آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ایک مقام سے گزر رہے تھے تو کنواں تھا اور جو ہے نا وہ ڈول اور رسی نہیں تھا کہ آپ نماز کا وقت تھا، پانی نکالنے کی خواہش مند تھے، تو آپ تلاش کر رہے تھے. تو دور چھت پہ ایک بچی تھی، اس نے دیکھا کہ حضرت کیا تلاش کیے جا رہے ہیں؟ بولا بیٹا ڈول اور رسی جو ہے وہ تلاش کر رہا ہوں کہ پانی نکالوں اور وضو کر لوں. بہرحال وہ بچی آئی اور اس نے اس کنویں میں تھوک دیا، آنن فانن پانی جو ہے نا اوپر آ گیا. سبحان اللہ، اللہ اکبر. تو اب آپ نے وضو کیا اور نماز پڑھ لی، اور پھر اس بچی سے پوچھا کہ بیٹا تمہارا کیا عمل ہے جو تم کرتی ہو؟ اس نے کہا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتی ہوں، اس کی برکت سے یہ دیکھا آپ نے. اللہ اکبر، یہ پانی اوپر آ گیا. تو حضرت سلیمان جزولی علیہ رحمہ نے وہیں پر یہ ارادہ کیا کہ میں کتاب لکھوں گا، اور آپ نے وہ کتاب لکھی دلائل الخیرات. اور دلائل الخیرات لکھنے کے بعد پھر جب آپ کا وصال ہوا، اللہ اکبر، اور آپ کا وصال ہوا تو آپ کے مزار شریف سے کستوری کی خوشبو آیا کرتی. سبحان اللہ. اور پھر سوئس ایک مقام ہے، وہاں سے دمشق جو ہے وہ 77 سال کے بعد، 77 ایئرس کے بعد آپ کے جسد کو جب نکالا گیا تو وہ صحیح سلامت تھا. اور کسی نے آپ کے رخسار پر جب انگلی رکھ کے دیکھا تو جس طرح زندہ انسان کے چہرے پر جو انگلی رکھے تو خون تھوڑی دیر کے لیے سفیدی آتی ہے اور پھر سرخی آ جاتی ہے. تو یوں آپ کا چہرہ، یعنی گویا کہ 77 سال کے بعد بھی آپ کا جسم سلامت تھا، اور آپ کو وہاں سے دمشق جو ہے
وہ سبحان وہ اللہ. کہتے نا جبھی میلی نہیں ہوتی، وہ پڑھے نا اشعار، جبھی میلی نہیں ہوتی دہن میلا نہیں ہوتا، غلامان محمد کا کفن میلا نہیں ہوتا. اللہ سبحان اللہ. تو یعنی آپ اگر چاہتے ہیں کہ یہ ساری برکات ہمیں بھی ملے ماشاء تو مدنی چینل کے ناظرین ہمیں بھی کثرت سے درود پاک کی عادت بنانی چاہیے، چونکہ یہ سلسلہ جو ہے یہ خاص طور پر اولڈ ایج لوگوں کے لیے ہے، بزرگوں کے لیے ہے جن کی عمر بڑی ہو گئی. اور آپ نے دیکھا کہ بزرگ جو ہے وہ بولتے بہت زیادہ ہے اور ان کی زبان بہت چلتی ہے. تو ان کے لیے ایک مشورہ پیش کر دیتا ہوں، چونکہ بزرگوں سے ایک مخاطب ہوں خاص طور پر، کہ آپ اپنے پاس جو ہے نا، امیر سنت کو آپ نے دیکھا ہے کہ آپ اپنی انگلی میں وہ کاؤنٹر تسبیح جو ہے وہ رکھتے ہیں اور وہ تسبیح جو ہے وہ آپ پڑھا کرتے ہیں. اچھا ایک تو یہ نسخہ ہے کہ آپ فضولیات سے بچ جائیں گے، ادھر ادھر کی باتوں سے بچ جائیں گے. ماشاءاللہ اختر بھائی دکھا رہے ہیں، دکھا دیں بھائی اختر بھائی کو، ماشاءاللہ یہ کاؤنٹر تسبیح ہے. یہ آپ کے پاس ہوگی نا، چاہے بزرگ ہو، چاہے جوان ہو، چاہے خاتون ہوں، چاہے بچے ہوں، سب اپنے پاس رکھیں. انشاءاللہ اس کی برکت سے درود پاک پڑھنے کی فضیلت ملے گی اور برکت ملے گی، عادت بھی ہو جائے گی. ایک تسبیح یہ بھی ہے. اچھا یہ تسبیح یہ ہے کہ الحمدللہ عز وجل میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے. اچھا بہت سے لوگ جو ہے نا وہ اس وجہ سے نہیں اس کو رکھتے ہوں گے کہ وہ ظاہر ہوتی ہے اور عبادت جو ظاہر ہوتی ہے، لیکن میرا اپنا ذہن یہ ہے کہ اس تسبیح کو رکھنا چاہیے، بلکہ پڑھنا چاہیے یوں، اور اس میں اللہ کی رضا پیش نظر ہو کہ دوسروں کو ترغیب ملے گی. سبحان اللہ. یعنی اگر کوئی آپ سے بات کرنا چاہے گا نا، ممکن ہے جو تسبیح وہاں ہوگی اس سے بھی یہ کام چل جائے گا، لیکن اگر کوئی آپ سے بات کرنا چاہے گا نا تو ایک لمحے کے لیے سوچے گا یار یہ کچھ پڑھ رہے ہیں، وہ بات کرنے میں ٹھہر جائے گا. جب آپ پڑھ لیں گے کہیں گے جی فرمائیے، اب وہ بات بھی کرے گا نا، اللہ نہ کرے کسی کی غیبت ہے، کسی کی چغلی ہے، کوئی گناہ کی بات ہے، تو وہ اس سے پہلے ہی رک جائے گا. یہ درود پاک کی برکت ہے کہ آپ جو پڑھ رہے ہیں نا اس کی برکت آپ کو ظاہر ہو جائے گی. ماشاءاللہ. تو اپنے آپ کو کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں شامل کریں. آمین آمین. جی اختر بھائی مزید آپ کچھ فرمائیں. ترمذی شریف کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضرت سیدنا فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسجد میں تشریف فرما تھے. ایک صاحب آئے، نماز پڑھی اور نماز کے فوراً بعد اس نے دعا مانگی، رب اغفر لی وارحمنی، اے اللہ میری مغفرت فرما، مجھ پر رحم فرما. صحیح. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے نمازی تو نے جلدی کر دی. اللہ اکبر. ہے نا، ایسے دعا نہیں مانگتے، پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کر جو اس کے شایان کے لائق، سبحان اللہ. اور پھر مجھ پر درود پڑھ، اس کے بعد دعا مانگ. راوی مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ایک اور شخص آیا، اس نے بھی نماز پڑھی، پھر اس نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور پھر اس نے درود پاک سبحان پڑھا. اللہ. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ جو مانگے گا اسے عطا کیا جائے. اللہ اللہ. ہے نا، تو علماء فرماتے ہیں درود پاک یہ قبولیت دعا کا نسخہ ہے. سبحان ہے اللہ. نا، بے حضرت شک. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ دعا زمین و آسمان کے درمیان رکی رہتی ہے. دعا زمین و آسمان کے درمیان ٹھہر جاتی ہے، رک جاتی ہے، جب تک اس کے اول آخر درود پاک اللہ نہ پڑھا اللہ. جائے. سبحان اللہ. اور جب پڑھا جائے گا تو رئیس المتکلمین اعلیٰ حضرت کے جو والد گرامی مولانا نقی علی خان علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کو یقین اس بات سے حیا آئے گی کہ اول کو قبول کیا جائے، آخر قبول کیا جائے اور بیچ کو چھوڑ دیا ہائے جائے. ہائے. تو بیچ میں جو دعا ہوگی یہ بھی قبول والا ہوگی. اور واہ. مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی بڑی پیاری روایت ہے کہ دعا یہ حجاب میں ہے، دعا پردے میں رہتی ہے جب تک اس کے اول آخر درود پاک نہ پڑھا جائے. اور پھر مزید اعلیٰ حضرت نے آسان الفاظ میں کہ دعا جو ہے یہ پرندہ ہے اور درود جو ہے یہ پر ہے. واہ واہ. اور پرندہ کبھی بھی بغیر پر کے اڑ نہیں سکتا. اللہ. جب تک کثرت درود پاک کا وظیفہ رہے گا، اول آخر رہے گا. میرے قاری صاحب سے ملاقات ہوئی پنجاب کے، وہ بڑی پیاری ان کی عادت تھی. اللہ آج کل بہت بیمار ہے، اللہ ان کو صحت آمین. عطا فرمائے. ڈیرہ اسماعیل خان کے ہیں.
وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ روایت سنی نا کہ اول آخر قبول ہوگا تو بیچ میں بھی رد نہیں ہوگا، یہ بھی قبول ہوگا۔ واہ واہ، کہتے ہیں میری عادت ہے میں دعا بھی مانگتا ہوں، بیچ میں بار بار درود پاک بھی سبحان پڑھتا اللہ ہوں۔ سبحان اللہ، انشاءاللہ بولا مجھے امید ہے رب کی ذات سے یہ سب قبول ہوگا۔ ہائے ہائے، اچھا ساری قبولیت یہاں ظاہر ہو یہ ضروری نہیں، بالکل ایسا وہاں ہی۔ قبولیت کے رنگ ہیں، ہے نا کہ ایک دعا بھی اگر قبول نہ ہو اور روز محشر جب اس کا اجر دیا جائے گا، محسن بھائی بڑی پیاری بات ہائے ہائے، کہ روز محشر بندہ تصور کرتا ہے کہ کاش میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوتی، وہی، ہے نا یہ سارا اجر مجھے یہاں، ہائے ہائے، یہاں یہ تصور کہ میری ہر دعا قبول ہو، واہ واہ، وہاں یہ تصور کہ کہ کاش نہ میرا ہوتی، کاش میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی اور سب کا اجر مجھے یہاں عطا کر دیا اللہ اللہ اللہ، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا۔ درود پڑھ نماز پڑھ عبادتوں کے راز پڑھ، واہ واہ واہ، درود پڑھ نماز پڑھ عبادتوں کے راز پڑھ، سفید تو سب بچھی ہے، سفید تو سب بچھی ہے، عشق والیوں میں بیٹھ جا، سفید تو سب بچھی ہے، عشق والیوں میں بیٹھ جا۔ اور درود عشق والے ہی پڑھتے ہیں ماشاء۔ فرماتے شیخ نور الدین شونی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے بتایا کہ میں بچپن میں شونی نامی شہر میں جانور چرایا کرتا تھا، مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے سے اس قدر محبت تھی کہ میں اپنا کھانا بچوں کو دے کر ان سے کہتا کہ یہ کھا لو، پھر میں اور تم سب مل کر حضور پر درود پڑھیں گے۔ چنانچہ ہم دن کا اکثر حصہ رسول پاک پر درود پاک پڑھتے ہوئے گزار دیا کرتے تھے۔ یہ ہے عشق کا انداز، یہ ہے محبت کا انداز۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں درود پاک پڑھنے کے لیے ٹائم ہی نہیں ملتا، ہم اپنی مصروفیات گناتے ہوئے صبح سے میرا یہ کام ہے، دوپہر کو میرا یہ کام ہے، شام کو میرا یہ کام ہے، رات کو میرا یہ کام ہے، اور درود پاک پڑھنے کے لیے وقت کہاں مل رہا ہے؟ اور یہ کیا کر رہے ہیں؟ اپنا کھانا دے رہے ہیں کسی اور کو کہ بھائی آؤ مل کر نبی پاک پر درود پڑھتے رہیں۔ تو عشق جو نا، عشق بہت سارے کام کروا دیتا ہے۔ عشق رسول ہوگا تو عشق رسول آپ کو درود پاک پڑھنے پر آمادہ کرے گا، محبت مصطفیٰ آپ کو درود پاک پر آمادہ کرے گی کہ مجھے درود پاک پڑھنا۔ باقی فضائل و برکات اپنی جگہ ہے، یہاں ایک محبت والی بات یہ کہ ہم درود کیوں پڑھ رہے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے، اللہ کے حکم کی وجہ سے۔ ثواب تو اللہ نے دینا ہے، اجر اللہ نے دینا، سارے کمالات اللہ کی طرف سے عطا ہوں گے، مگر ہم حضور کی محبت میں درود پاک پڑھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی عبدالحاد بھائی مزید درود پاک، کیونکہ دعا کا ذکر چلا اور درود پاک کا بھی چل رہا ہے، مزید آپ کیا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ غور کیجئے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان کیا ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال دے کے میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ اگر ہم غور کریں کہ ہم پر دنیا میں کوئی شخص احسان کرتا ہے تو ہماری کیا خواہش ہوتی ہے؟ یار اس کو بدلہ دیا جائے، ہے احسان فراموش نہ بنو، یہی ہوتا ہے نا بالکل کہ بھائی میں اس نے یار میرا اتنا ساتھ دیا، اور اس نے مجھے یاد رکھا۔ ایون کہ جب کہیں لنگر ہوتا ہے اور کھانے کا تھال آتا ہے اور آپ نے کسی کے لیے جگہ رکھی ہوتی ہے، وہ کتنا خوش ہوتا ہے۔ بالکل، یعنی ایک دنیاوی مثال میں نے آپ کو دی کہ آج دنیا کے اندر کوئی ہمارے ساتھ بھلا کر دے، اچھا کر دے، احسان کر دے تو ہم اس کا احسان نہیں بھولتے بلکہ یاد رکھتے ہیں۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو وہ ہیں کہ رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی لبھائے مبارکہ کو جنبش ہو رہی تھی اور رب حبلی امتی رب حبلی امتی فرماتے۔ پھر یہی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی امت کو یاد کرتے رہے، اور پھر جب آپ نے معراج پائی، اللہ اکبر، رب کا دیدار نصیب ہوا، اس وقت بھی آپ نے رب حبلی امتی رب حبلی امتی، اللہ اکبر۔ اور پھر آپ جب نماز پڑھتے ہیں، اللہ اکبر، اور نماز میں آپ کو ایک فارمولہ دیا گیا ہے کہ جس نبی نے آپ کو نہیں بھولا
آپ بھی نماز میں اسے نہ بھولیں سبحان اللہ۔ اور کیا کہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو ہمیں یہ تعلیمات دی گئی. اور صحابی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم و رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب قبر انور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا گیا، لحد میں رکھا گیا، تو میں قریب تھا، میں نے کان لگا، لبائے مبارکہ کو جنبش ہو رہی تھی، تو میں نے کان لگا کر جب سنا تو رب حبلی امتی، رب حبلی امتی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہمیں یاد کریں، اتنا امت کا ساتھ دیں، اتنا امت کی جو ہے نا وہ آپ کو فکر لگی ہوئی ہو. اور کبھی وہ بڑا محشر کا نقشہ کھینچا ہے اعلیٰ حضرت نے کہ خدا گواہ ہے یہی حال آپ کا ہوگا. یعنی آپ اس انداز سے محشر میں دکھائی جائے گی شان محبوبی. یہ پورا ایک کلام آپ نے لکھا ہے، لیکن آپ غور کیجئے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے کس قدر فکر مند ہے. اور آج ہم امتی ہیں، اتنا احسان کرنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم تسلی کے ساتھ بیٹھ کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھ سکیں. اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے، حرز جان ذکر شفاعت کیجئے، نار سے بچنے کی صورت کیجئے. محشر کا دن ہوگا، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہوں گے، لیکن ان کی زبان پر نفسی نفسی ہوگا، اذهبوا الی غیری، کہ امتیں جائیں گی ان کے دربار میں شفاعت کی ریکویسٹ لے کر، لیکن ہر نبی کی زبان پر یہی ہوگا نفسی نفسی، اذهبوا الی غیری، آج کسی اور کے پاس جاؤ. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف یہ ہے، اللہ اکبر، انا لہا، میں ہی شفاعت کے لیے، انا لہا. اور پھر کیا کلام ہے، تیرے تو وصف اے بے تناہی سے ہے بری، اے راہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. تو اس آقا پر کثرت سے درود پاک پڑھیں، انشاءاللہ اس کا جو ثمرہ ہے وہ محشر کے دن نظر آئے. انشاءاللہ. عبدالحق بھائی کی بات کو ذرا آگے بڑھا بالکل، کہ رب حبلی امتی کی صدا کب آئی تھی؟ جب سرکار دنیا میں تشریف سبحان لائے. اللہ. کسی نے بڑا پیارا، اللہ ہمارے علماء سنت پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، نہ بحث نہیں کرنی، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائیں. لیکن بڑا پیارا ایک کلام کہ آپ یقین کریں مجھے بڑا پسند آیا کہ میلاد کیوں مناتے ہیں. سبحان اللہ. وہ جب سرکار کا میلاد ہوا، سرکار نے ہمیں یاد کیا، رب حبلی امتی، اے اللہ میری امت کو مجھے ہبا کر دے، رب اغفر لی امتی، میری امت کی مغفرت فرما. بے شک. تو جب وہ دن آتا ہے جب سرکار نے ہمیں یاد کیا، ہم سرکار کو یاد کریں. سبحان اللہ. تو اتنی سی بات ہے بولا، اتنی سی بات ہے بولا، اگر یہ سمجھ میں آ جائے تو کیا. اور درود و سلام سے متعلق بڑا پیارا کلام ہوا، اور مشکات شریف کی روایت کا مفہوم ہے کہ 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں اور شام تک نبی پاک پر درود و سلام پڑھتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین بھی غور فرمائیں، بالخصوص ہمارے بزرگ اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں بھی یہ بھی یاد رکھیں، بزرگوں کا ہے تو لفظ بزرگوں میں اسلامی بہن بھی تو شامل صاحب آ جائیں گے. اور یہ ایسا نہ ہو کہ یہ پروگرام صرف بزرگوں ہی کے لیے محدود ہو، مطلب کیا بزرگ صرف یہ 2 گھنٹے دیکھ کے چلے جائیں، ایسا بھی نہیں ہے. آگے سارا دیکھنا، آگے بھی دیکھیں اور نوجوان بھی اس پروگرام کو دیکھیں، اس سے برکتیں حاصل کریں. تو 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں شام تک، اور جب شام کو وہ چلے جائے 70,000 پھر اور آتے ہیں، پھر وہ صبح تک رہتے ہیں. اور مفسر شہید حکیم الامت احمد یار خان علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ ہیں جو جن کو زندگی میں ایک بار یہ سعادت حاصل ہوئی. سبحان اللہ. ہے جن کو زندگی میں ایک بار یہ سعادت حاصل ہو رہی ہے،
اور وہ درود و سلام پڑھ رہے ہیں، سبحان اور آپ امتی ہیں، آپ درود و سلام کی کثرت کریں، جب چاہیں، جس وقت چاہیں، جتنی بار چاہیں، واہ واہ، سرکار کی بارگاہ میں واہ واہ، حاضری دیتے رہے۔ کیا بات ہے، اعلیٰ حضرت کس پہ پڑھے؟ پیارا اس پہ کلام ہے، اگر 70,000 صبح ہے، 70,000 شام، 70,000 صبح ہے، 70,000 شام، یوں بندگی زلف و رخ آٹھوں پہر کی ہے، یوں بندگی زلف و رخ آٹھوں پہر کی ہے، آٹھوں پہر کی ہے۔ جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے، جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے، رخصت ہی بارگاہ سے بس اس قدر کی ہے، رخصت ہی بارگاہ سے بس اس قدر کی ہے، بس اس قدر کی ہے۔ تڑپا کرے بدل کے پھر آنا کہاں نصیب، تڑپا کرے بدل کے پھر آنا کہاں نصیب، بے حکم کب مجال پرندے کو پر کی ہے، بے حکم کب مجال پرندے کو پر کی ہے۔ اے وائے بے کسی کی تمنا کے اب امید، اے وائے بے کسی یہ تمنا کے اب امید، دن کو نہ شام کی ہے نہ شب کو سحر کی ہے، دن کو نہ شام کی ہے نہ شب کو سحر کی ہے، نہ شب کو سحر کی ہے۔ معصوموں کو تو عمر میں صرف ایک بار بار، معصوموں کو تو عمر میں صرف ایک بار بار، عاصی پڑے رہے تو صلاح عمر بھر کی ہے، عاصی پڑے رہے تو صلاح عمر بھر کی ہے، صلاح عمر بھر کی ہے۔ سبحان اللہ۔ اپنے محسن بھائی، یہ جو کلام آپ نے پڑھا، اب یہاں جو زائرین مدینہ جانے والے ہیں نا، جو حج پہ جاتے ہیں، جو عمرے پہ جاتے ہیں، مدینہ شریف حاضری ہوتی ہے، سبحان اللہ، ان کے لیے کیا بہترین نکتہ ہے کہ وہ جب جاتے ہیں دربار رسالت میں، جناب کب گئے؟ صبح گئے، حاضری دے لی، بس اب پھر گھر میں بیٹھے، اپنے ہوٹل میں بیٹھے، کھانے کھائے، سب کچھ کیا، دربار رسالت میں نہیں جاتے۔ یعنی یہاں پر وہ شعر کتنا زبردست مجھے یاد آتا ہے کہ بے لقائے یار چین آ جاتا گھر، بار بار آتے نہ یوں جبرائیل سدرا چھوڑ کر۔ اللہ اکبر۔ یعنی جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں 24,000 مرتبہ حاضری ہوئے ظاہری حیات مبارکہ۔ تو میرے جبرائیل علیہ السلام جو ہیں وہ حاضر ہوں، اور ہم مکے میں ہوں، ہم مدینے میں ہوں۔ فرشتوں کے بارے میں سنا نا ابھی آپ نے کہ جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے۔ ارے ہم پر تو احسان ہے کہ ہم مدینے میں ہیں، اور مدینے میں ہوتے ہوئے ہم حاضری نہ دیں۔ ارے صبح جائیں تو سلام عرض کریں، تہجد میں جائیں تو سلام عرض کریں، ظہر میں جائیں تو سلام عرض کریں، عصر میں جائیں تو سلام عرض کریں۔ اپنا چہرہ مصطفیٰ کریم کے دربار میں اس قدر عام کر دیں کہ ان کے دربار بھی پہچان جائیں کہ یہ آتا ہے بار بار، یہ آیا ہے مدینے کے لیے، اور یہ آیا ہے مدینے والے کے لیے۔ سبحان اللہ، کاش کہ ایسی نصیب ہو جائے حاضری۔ آمین آمین، اللہ میں نصیب کرے۔ اصل میں یہ ذوق و شوق والی بات ہے، ادب ہے، احترام ہے، یہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے۔ تو دینی ماحول سے وابستہ ہم درود پاک کی جو بات کر رہے ہیں، ہم کثرت سے پڑھنے کی بات کر رہے ہیں، ادب کی بات کر رہے ہیں، عشق کی بات کر رہے ہیں، یہ سب دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں آپ کو ملے گا۔ تو بزرگ ہو، بچے ہوں، جوان ہو، مرد ہو، عورت ہو، دینی ماحول سے وابستہ ہو جائیں، آپ کو درود پاک کی کثرت بھی ملے گی، آپ کو عشق بھی ملے گا، محبت بھی ملے گی، ادب بھی ملے گا، مدینے کی تڑپ بھی ملے گی۔ جب مدینے جائیں گے تو انشاءاللہ مدینے والے کی محبت بھی ملے گی، اور پھر بار بار حاضری کا ذوق بھی بنے گا اللہ نے چاہا، اور ذوق والے افراد ساتھ ہوں گے تو وہاں بھی ادب و احترام ساتھ رہے گا، اور کثرت سے ہم درود و سلام پڑھنے میں مدینے میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ ورنہ ہوتا یہ ہے، اختر بھائی، عبدالحق بھائی، آپ بھی جانتے ہیں، جاتے ہیں مدینے مگر وہاں بھی درود پاک نہیں پڑھ رہے ہیں۔ حالانکہ مدینے پاک میں تو با کثرت درود پڑھنا، یعنی کتنا ہے آپ سمجھے کہ ایک درود پہ 50,000 نیکیاں ہیں نا، ایک نیکی پہ 50,000 نیکی، وہاں جا کے بھی درود نہیں پڑھتے۔ اب وہاں جا کے بھی ہم نے فضولیات اور دیگر چیزوں میں اپنے وقت کو وہ کرنا ہے، تو ایسے لوگوں کو بھی ہمیں کچھ موٹیویٹ کرنا چاہیے کہ اب مدینے جا رہے ہو تو آگے جا کرنا کیا آپ کو۔
मदीने जाने पर बात कर रहे हैं, और वो अमीर सुन्नत के अशार है कि मुझे वो शेर तो याद नहीं है ना, कि दुरूद व सलाम के गजरे जो है ना पेश करते हुए चले, वाह वाह कि जब जा रहे हो ना, तो एक इस्लाम भाई के बारे में पता चला कि वो मतलब वो कहते हैं कि जब भी जाए ज्यादा नहीं, 12वीं वाले आका की बारगाह में जा रहे हैं, हम मक्के से मदीने जा रहे हैं, या बातों का डायरेक्ट फ्लाइट भी होती है, तो बोला हाथ में ये काउंटर ले लें, तस्वीर ले लें, कम से कम 1200 दुरूद पाक तो पढ़ ही लें, मसला ही कोई नहीं, मसला ही नहीं है, और वो सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद यही पढ़ें, और अब इसकी बहाने आदत बन जाएगी, जब वहां पहुंचूं तो मेरे पास दुरूद और सलाम के गजरे मौजूद है ना, जब वहां पहुंचूं रास्ते पर पढ़ता रहूं, अब रास्ते पर मोबाइल या किसी और मामले में लगा रहूं, तो मैं जो जा रहा हूं ना, तवज्जो फिर मेरी वहां होनी चाहिए। सही वैसे अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के माहौल का सदका है, इतने अशार हैं, अब तो इतनी एप्लीकेशन ही बन गई है, कलाम भी फिर सारा वही पढ़े, बिल्कुल है ना, वो भले कान में लगा ले, किसी को भी ना पता चले क्या कर रहे हैं, खुद ब खुद एक ज़ौक़ बनेगा। सही बात। और आप यकीन करें, मगर उसके आंसू बता देंगे ये क्या सुन हाय रहा है, हाय अल्लाह जब ज़ौक़ बनेगा तो इंशाल्लाह। यानी सच्ची बात बताऊं मोहसिन भाई, दावत इस्लामी का सदका है, अल्लाह मेरे अहले सुन्नत पर करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए। आमीन। किसी ने बड़ी प्यारी बात कही है कि हम जो मक्के मदीने की हाजिरी देते हैं, खासकर मदीना तैयबा की, अगर ये आला हजरत और अमीर अहले सुन्नत के अशार ना होते तो हमें ज़ौक़ कैसे आता? हाय हाय हाय, क्या बात है, क्या ये बात तो इनका सदका है ना बुजुर्गों सुभान का, अल्लाह। है ना, और भी जो उशाकान रसूल है उनके अशार हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे कैफियत नहीं बनती, लेकिन जब पढ़ सुनना शुरू करते हैं, है ना, या कोई पढ़ रहा उसके करीब जाके बैठ जाए बंदा, सुभान अल्लाह। कैफियत बन जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सदका है इस माहौल का, अल्लाह तबारक व तआला में हकीकी मानों में दावत इस्लामी के माहौल से वाबस्तगी नसीब फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोग्राम जो बार बार मोहसिन भाई भी इरशाद फरमा रहे हैं, तुम पे करोड़ों दुरूद, ये पढ़ते रहे, आज यहाँ पढ़ रहे हैं, और ये तो यानी अगर ये मुबालगा आराई में ना करूं, है ना, कि वो अमीर सुन्नत फरमाते कि मदनी काफले में सफ़र करें, मदनी काफले में, दीनी काफले में, वो एक दिन ऐसा आएगा कि इंशाअल्लाह आपका काफिला मदीने रवाना, सुभान अल्लाह। आप यहाँ इत्तिकाफ करें, एक दिन आएगा आपका इत्तिकाफ मदीने में, और यकीन जानिए ऐसा हो जाए इंशाअल्लाह। आज यहाँ दुरूद व सलाम की कसरत कर रहे हैं, कल इंशाअल्लाह रोज़े रसूल के सामने, मुआजा शरीफ के सामने आप दुरूद व सलाम की कसरत। अब मैं आखिर में एक हदीस सुनाता हूँ, उस पर इंशाल्लाह प्रोग्राम भी खत्म करता हूँ। इश्क की बात भी हुई, मोहब्बत की बात, मदीने की भी बात हुई, वाह वाह क्या बात है। हदीस सुने, मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल की हदीस, सैयदना अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का फरमान आलिशान है, सहाबी का फरमान है, मन सल्ला अलन नबी वाहिदतन, तो नबी पाक पर एक दुरूद पढ़े, अल्लाह अल्लाह, एक बार दुरूद पढ़े, सल्लल्लाहु अलैहि व मलाइकतु सबईना सलातन, अल्लाह और उसके फरिश्ते उस पर 70 मरतबा रहमतें भेजते हैं। 1 2 10 की तो बात अभी हमने सुनी थी, एक रिवायत से सहाबी का कौल भी सुन लिया, एक दुरूद पढ़े और 70 रहमतें नाजिल हो। अब आप समझ सकते हैं कि कितनी रहमतें बरकतें हम दिन भर में ले सकते हैं। तो आखिर में फिर दुरूद पाक पढ़ के अपने प्रोग्राम को इख्तिताम करते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो शेर आला हज़रत का होगा, उसी पर हमारा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। काबे के बदरू दुजा, तुम पे करोड़ों दुरूद। काबे के बदरू दुजा, तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सो दुहा, तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सो दुहा, तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सो दुहा, तुम पे करोड़ों दुरूद। काबे के बदरो दुजा, तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सो दुहा, तुम पे करोड़ों दुरूद।